You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. صاحب پروگرام میں ایک دفعہ سے خوش آمدید. میں عارفہ مظفر آپ کے ساتھ آل دا وے فرام ٹورنٹو. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. اسی یہ ہے کہ ممالک کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے ان کو مفلوج الحال رکھا جائے اور ان کو مفلوج صورت میں رکھا جائے. مگر سر یہ برکس کا جب معاملہ چل رہا ہے تو برکس کے معاملے میں انفارچونیٹلی آپ 6 ممالک اور بھی آ رہے ہیں. سعودی عربیہ ہے, چائنا جو کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ, انڈیا کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ ڈر ان کو چائنا کا ہے تو رہا, مگر برک میں پاکستان کی شمولیت نہیں. بٹ they want to make a bank and they want to make a lending company like IMF کی مانند. تو what do you think کہ چائنا پاکستان کو اگر اس طرح سے بیل آؤٹ کرتا ہے تو امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیں, ہم کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. چائنیز انویسٹرز جو ہیں وہ آ کے گفتگو کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اتنی خوبصورت بات چائنیز انویسٹر نے کہا کہ ہماری پولٹ بیورو کے اندر ایک بات پیش ہوئی تھی, خود اس نے کہا, ہم موجود تھے وہاں, کہ پاکستان کی ہمارے لیے وہی حیثیت ہے جو اسرائیل کی امریکہ کے لیے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اس لیے کہ اب چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے ہیں تو چائنا اگر سر ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, دھڑ ہے تو گردن پاکستان ہے. اس لیے گردن جو ہے یہ گلگت بلتستان سے بلوچستان تک اور کراچی تک جاتی ہے. اب دیکھیں, آج سے تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے گلگت بلتستان اور کراچی دونوں جگہ پہ, بلوچستان دونوں جگہ پہ انہوں نے انسرجنسی پیدا کی, خرابی پیدا. اب بلوچستان کی خرابی تو ہم نے خود پیدا کی ہے. آپ خود سوچیں کہ میں 1980 میں وہاں گیا تھا اور اس وقت سے لے کے 2006 تک پورے بلوچستان میں ہم 400 کلومیٹر جو تھے بغیر گن مین کے ہم جایا کرتے تھے. کچلاک ایک جگہ ہے جو 25 کلومیٹر کوئٹہ سے دور ہے. یہ فواد حسن فواد جو کہ پرنسپل سیکرٹری رہا ہے, جو اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ہوتا تھا, میں مستونگ میں تھا, ہم وہاں سے آتے تھے اور اس جگہ چائے پینے جایا کرتے تھے. کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, اتنی شاندار اس کی فضا تھی, لیکن ہم نے جان بوجھ کے اکبر بگٹی والا جو انسیڈنٹ کیا, اس اکبر بگٹی کے انسیڈنٹ کے بعد ہم نے خود ان کو اس ٹریپ میں لے کے آئے. اب حالت وہاں پر یہ ہو گئی بھی ہے کہ بلوچستان میں امن قائم کرنا جو ہے یہ ایک بہت کاردارد ہو چکا ہوا ہے. یعنی اس سوچے کہ وہ سوئی پلانٹ جہاں 3 لیویز والے اس کو لک آفٹر کرتے تھے اور ہمارا صرف 3 لیویز کے تنخواہ والوں کا خرچہ ہوتا تھا, اب وہاں ہم کئی کروڑ روپیہ مہینے کا خرچ کرتے ہیں, تب بھی وہاں امن نہیں آتا. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں امریکنز کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو. آپ خود سوچیں, میں نے ابھی 16 سال میری نوکری کے رہتے تھے جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کالم لکھنا چاہیے, اس نوکری کی کوئی حیثیت نہیں اگر آپ کو پتہ ہو اور لوگوں کو نہ بتائیں. آپ سوچیں کہ وزیرستان کے شروع کے علاقے میں جب آپ نے آپریشن شروع کیے ہیں, ہمارے اپنے ڈپٹی کمشنر کہتے تھے کہ ہم جرگہ میں لوگوں کو بٹھا رہے ہوتے تھے, ہم ان کو کہہ رہے ہوتے تھے, اچانک 2 لوگ آتے تھے, ایک امریکن ہوتا تھا ایک ہمارا ہوتا تھا, اور دو جرگہ کے لوگوں کو اٹھا کے بگرام لے جاتے تھے. وہ کہتے تھے آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ جو کور کمانڈر نے سب سے پہلے جس وقت اس کے بعد نیک محمد کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, تو اس کو جب ڈرون میں مار دیا گیا, ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم نے, امریکہ نے نہیں کیا, یہ تو ہم نے کیا ہے. پھر بیت اللہ محسود کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہوا تو اسے امن کا پیغمبر کہا گیا, پیغمبر کہا گیا, اس کو جہار پہنائے گئے. ایگریمنٹ ہو گیا کہ جب لوگ آئیں گے ہم ان کو بتایا جائے گا پاکستان میں ہم امن کے ساتھ رہیں گے. لوگ سمجھتے تھے کہ فوج آ گئی, اب زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر پھر اس کے ساتھ وہی کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیں کہیں چین سے رہنے نہیں دیتا, یہ ہے وہ مسئلہ ہمارا. اس کا مفاد اس قسم کا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی سکون اور اطمینان سے, ابھی بھی یہی صورتحال ہے, اطمینان سے نہ رہ سکیں. اور آج دیکھ لیں کیا حالات ہیں ہمارے. میرا سیکنڈ یا تھرڈ لاسٹ کوشچن آپ کے ساتھ ہے کہ کل جناب ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے پرسوں یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی جماعت کو الیکشن سے روکا نہیں جائے گا, جس کے پاس ہے وہ تمام لڑیں گے. جبکہ سامنے ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں, ٹیکنوکریٹس کا ذکر آ رہا ہے, پیچھے سے ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. اینڈ آج یہ جو خبر ہے کہ پرویز الہی صاحب کا جسمانی, اٹ از این اولڈ مین, اس کا بھی جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے.
تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھی انکاری کرا لیں گے، پی ٹی آئی کو چھڑوا دیں گے، شاہ محمود قریشی سے بھی چھڑوا دیں گے. تو کس طرح کی آئندہ آنے والی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ہینگنگ گورنمنٹ ہوگی؟ اور اس کے بارے میں دیکھیں، دو چیزیں بہت اہم ہیں. کسی ملک کے اندر اکنامک صورتحال بہتر ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر عدلیہ آزاد نہیں ہے. میں پشین میں تھا تو سرور کاکڑ صاحب کے بہت بڑے باغات تھے، پورا علاقہ سیبوں کا، باغوں کا علاقہ ہے. تو وہاں پر ایک ایپل ویکسنگ کی بہت بڑی فرم جو تھی، جرمن فرم، وہ وہاں پر آئی اور وہاں ایپل ویکسنگ لگانا چاہتے تھے. سارے ایگریمنٹ طے ہو گئے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کی سول کورٹس اس قسم کی ہیں کہ یہاں پر 4 لوگوں کے ساتھ مل کے میرے ہی ایپل کے گودام پہ قبضہ کروا لے گا میرا پارٹنر، اور میں عدالتوں میں گھومتا پھرتا رہ جاؤں گا، تو پھر میں کسی طور پر بھی میرا کوئی مقام نہیں. وہ بھاگ گئے، اور آج کم سے کم 32 سالوں کے بعد بھی وہ ایپل ویکسنگ کی وہاں فیکٹری نہیں لگ سکی، اور ہمارے ایپل جو ہیں وہ کسی طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں جا سکتے. پاکستان میں ہم نے جو اس وقت عدلیہ کا حال کر دیا ہے، جس طرح پاکستان میں عدلیہ کا تمسخر اڑایا جا چکا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذی ہوش پاکستانی اس وقت یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے عدالت سے ریلیف مل سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ آج بجلی کے کھمبے کا جو ہے وہ اپنا آرڈر پاس کرانے کے لیے، اتارنے کے لیے، چوری اتارنے کے لیے جائیں گے تو لوگ تو اور طریقے سے سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں آ گئے ہو، تم اتنا عرصہ ہمیں تو کسی طور پہ انصاف تو ملتا نہیں. انصاف بنیاد ایک یہ چیز، دوسرا پولیٹیکل سٹیبلٹی. کہیں بھی دنیا کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر کبھی بھی نہیں آج تک کبھی بھی وہاں پر اکنامک پراسپیرٹی نہیں آ سکی. جن لوگوں کا نام لیتے ہیں یہ لوگ، مثلا لی کوان ہوا کا لیتے ہیں، سنگاپور کا، اتنا سا شہر ہے، اتنا سا شہر، اور اس شہر کے اندر ایک ہی پاپولیشن تھی اور اس کو انہوں نے سیٹ کر کے ٹھیک ٹھاک کر لیا. اور اس کی پاپولیشن کتنی ہوگی؟ مطلب 12-13 لاکھ تھی، اس وقت 20 لاکھ کے قریب ہوگی. یا مطلب آپ مہاتر محمد کو بھی اگر مثال لیتے ہیں تو مہاتر محمد نے جس طرح الیکٹورل پروسیس کے ساتھ وہ آیا ہے، میں اس کی کتاب پڑھتے جائیں، یعنی سوچ بھی سکتے آپ کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں منسٹر ایجوکیشن لگ گیا اور میں نے سوچا کہ میں کیسے آگے آؤں گا، تو لیکن مجھے میرے پلانس کے مطابق لوگوں سے کرتا میں وزیر اعظم بن گیا. اور میں نے سوچا کہ دیکھو 3% جو ہیں چائنیز ہیں اور 88% اکانومی پہ بیٹھے ہوئے. ایک طریقہ یہ تھا کہ چائنیز کو کہتا نکلو تم قابض ہو گئے ہو، تم نے یہ کر دیا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ ملائنس جو تھے ان کے ساتھ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ مل کے کاروبار کی ایک شک پیدا کر دی. پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے ایجوکیشن میں لگ گیا تو مسئلہ ہو گیا. میں نے لوگوں کو باہر بھیجا اور ساتھ بانڈ دے کے واپس. 4 سال کے بعد میں سوچتا تھا کہ اگر میں نہ الیکشن جیت سکا تو کیا ہوگا. اور آپ اندازہ کریں، کہتا ہے کہ جس وقت 4 سال کے بعد میں 33% ملائنس کو لے آیا اس کے اندر، مین سٹریم کے اندر، تو لوگ نے مجھے 28 سال تک اترنے نہیں دی. پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں سیاستدان ہو یا پاکستان میں کوئی جرنیل ہو، اس کو خواب بہت آتے ہیں کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. شہباز شریف صاحب، میں سیکرٹری تھا 8 سال پرنسپل سیکرٹری رہا ہوں، اکثر اوقات کہتے ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹیچر ہوتے تھے آرتھر لیونگسٹون، وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے یونیورسٹی کے اندر، بڑے سوشل پالیسی ان ڈیولپنگ کنٹری کی مشہور کتاب ہے. اس میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریفارمر بہت زیادہ ہیں. ریفارمر کی ایک جیب میں پرابلمز کی لسٹ ہوتی ہے، دوسری جیب میں سلوشن کی لسٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہمارے ساتھ پڑوس کا انڈیا ہے، ہماری طرح کا کھاتے ہیں، ہماری طرح کا پیتے، ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں. آپ سوچیں کہ ان کی اسمبلی کے اندر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ ان کے بارے کہا جاتا ہے اتنے ان کے کرمنل چارجز ہیں، اتنے سب کچھ. ایک صرف انہوں نے فیصلہ کیا پہلے 25-30 سال کہ دیکھیں بات سنیں، ہم نے اپنا کھدر پہننا ہے، ہم نے سفینی کی شرٹیں نہیں لے کے آنی، ہم نے اپنی ماروتی میں چلنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے میڈورا کی اور وائی ایس ایل کی لپسٹک نہیں لے کے آنی. یہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا. تو اس کے بعد ایک بیس لائن انہوں نے بنا لی. دیکھیں آپ سوچیں کہ نہرو سے لے کے نریندر مودی تک کسی ایک آدمی کا ایک مرلہ گھر نہیں ہے انڈیا سے باہر. ایک گھر. میں بنارس گیا تو انہوں نے کہا جی شاستری کا گھر دیکھیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2-2.5 مرلے کا گھر چھوٹا سا. گلزاری نندا کے جو گھر تو کرائے پہ رہتا تھا.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہرو فیملی کی جائیداد میں کبھی اضافہ ہی نہیں ہوا, جہاں پہ تھے وہیں پہ رہے. نریندر مودی کے جائیداد میں کیا اضافہ ہوا؟ یہ بڑے دکھ سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ کیوں یہ بنگلہ دیش ہم سے ہماری طرح کے لوگ تھے, ہمارے ساتھ انہوں نے موومنٹ چلائی, ہمارے ساتھ سب کچھ کیا. آپ مجھے بتائیے کہ بنگلہ دیش کیوں ترقی کر گیا؟ وہاں ایک کپاس کا پودا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت آپ کینیڈا میں بیٹھی ہوں گی, آپ جائیں جہاں کسی مال پہ چلے جائیں, شرٹ خریدیں, میڈ ان انڈیا, میڈ ان بنگلہ دیش. ٹھیک, تو آپ یہ کیوں ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہے وہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ سیاستدان بننے کی کوشش کرتا ہے. کیا کمال کی آپ نے بات کی. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.